عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المصالح مصالح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا کہ دجال نکلے گا اور ایک ایمان والا اس کی طرف جائے گا کہ اسے پتہ چلے گا کہ دجال آیا ہے۔ تو دجال کے دائیں بائیں اس کی باڈی گارڈ کہہ لیں، محافظ کہہ لیں، وہ جب اسے دیکھیں گے تو اس سے کہیں گے اَیْنَ تَعْمِدُ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی ایمان والا کہے گا وہ جو ایک نیا شخص نکلا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اما تؤمنوا بربنا، وہ تو ہمارا رب ہے، کیا تم اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا تم اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ایمان والا کہے گا کہ میرا رب چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی قدرت، اس کی صفات بالکل واضح ہیں۔ وہ کوئی رب نہیں ہوتا جو پردے میں رہے اور پھر نکل کے آ جائے، غیب رہے اور پھر بعد میں نکل آئے۔ میرا رب تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے اس شخص کو قتل کر دو۔ تو انہی میں سے ایک کہنے لگا کہ نانا پہلے اپنے رب سے پوچھ لیں، یعنی دجال سے پوچھ لیں کہ اس کو قتل بھی کرنا ہے نہیں کرنا۔ اسے پکڑ کر دجال کے پاس لے آئے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، جب ایمان والے نے اسے دیکھا، سبحان اللہ، ایمان بڑی چیز ہے اور ایمان کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ برائی دیکھو تو اس کی نشاندہی کرو، برائی دیکھو تو اس کی نشاندہی کرو، اور اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اندر ہی اندر بے چینی پیدا کرو کہ کوئی ایسی تدبیر بن پائے کہ میں اس برائی کو روک سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ یہی 3 درجے ہیں۔ اس لیے اسلام میں، بلکہ اسلام کی پوری زندگی کا بہت بنیادی نقطہ ہے برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا۔ جب معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو برائی نہیں رہتی، برائی نہیں رہتی۔ پہلی قوموں پر اللہ کی جو رحمت سے وہ محروم ہوئی، ایک بڑی وجہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے، اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ اور کیا ہوتا جب بروں کے ساتھ نیک لوگوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا عام حالت کی طرح ہو گیا، اللہ نے ان نیک لوگوں کے دل بھی مسخ کر دیے، انہیں بھی اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائی تو ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے سامنے بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان اس برائی کو روکے نہیں، بولے نہیں، کوڑے نہیں، اس پر کوڑے بھی نہیں۔ آخری درجہ برائی دیکھے اور کوڑے بھی نہیں۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کا چراغ گویا کہ گل ہو چکا ہے، ایمان کا چراغ گویا کہ بجھ چکا ہے کہ برائی پر اسے کڑن بھی نہیں ہو رہی، کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا۔ اور آخری درجہ ہے اللہ کی نافرمانی،
ایک شریف النسب اور ایک شریف انسان اپنی اماں کی بے ادبی دیکھے تو ہاتھ سے روکتا ہے، طاقت نہیں تو زبان سے روکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کڑتا ہے نا، اندر سے کڑتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر پا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا احترام ماں باپ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، ہاتھ سے روکتا ہے، نہیں طاقت تو زبان سے روکتا ہے۔ یہ بھی صورت نہیں ہے تو پھر اندر ہی اندر کڑتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا بھائی کہ اگر اولاد غلطی کر لیتی لیکن اسے پتہ ہوتا بڑے گھر کا موجود ہے، گھر کا سربراہ موجود ہے، والدہ موجود ہے، دادی موجود ہے، گھر کا ذمہ دار موجود ہے، ہاں، تو ایک روک ٹوک کا ماحول تھا، ایک روک ٹوک کا ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب کوئی قوم اور جب کوئی گروہ، جب کوئی قوم، جب کوئی گروہ، جب کوئی جماعت یا جب کوئی گھرانہ اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا ہو اور اسے وہ روک بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اسے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن نہیں روکتا تو مرنے سے پہلے اللہ انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا کرے گا۔ اللہ مرنے سے پہلے انہیں کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا۔ ایک تو نا طاقت میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ گھر کی دہلیز میں تو سب کا اختیار چلتا ہے، نظروں کے نیچے، ہاں، نظروں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جبرائیل امین اس قوم کی بربادی کا فیصلہ لے کے آئے تو کسی نے کہا وہاں تو ایک بہت اللہ والا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں رہتا، کیا میں اس پر بھی یہ بستی کو الٹ دوں؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی اس بستی میں ہلاک ہونے والوں میں ڈال دو، اس لیے کہ وہ میری نافرمانی دیکھتا ہے لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی، میری نافرمانی دیکھتا ہے، نافرمانی دیکھتا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب استعداد پہ حج کرنا فرض ہے، ایسی میرے عزیزو برائی کو مٹانا بھی فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی فرض ہے۔ اب یہ شخص ہے، اللہ اکبر، کیسے خطرات میں ہے، ہاں، دجال ہے اور ساتھ اس کی مسلح فوج ہے، لیکن جیسے ہی اسے دیکھا اور وہ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھ رہا ہے، ہمارا رب ہے، رب رب، تو بتائیے اس شخص کے لیے کتنے خطرات ہیں، لیکن دیکھتی کہنے لگا یا ایھا الناس ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال دائیں آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی یہ آنکھ ایسی موٹی ہوگی جیسے انگور کا دانہ، ابری ہوئی ہوگی، ابری ہوگی، اعور، اندھا ہوگا اور اس کی یہ آنکھ ابری ہوئی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشانی بتائی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسانیت میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، انسانیت میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں جس میں اس دجالی فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے دجال قرب قیامت میں ہر شہر تک اس کی رسائی ہو جائے گی، ہر شہر تک اس کی رسائی ہو جائے گی، سوائے
مکہ کے سوائے مدینہ منورہ کے اس کے گلیوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور جو اسے مدینہ کے اندر نہیں گھسنے دے دیں گے۔ آخر وہ ایک چٹیل میدان میں آ کھڑا ہوگا اور جیسے ہی وہاں آئے گا تو زلزلہ آئے گا، پھر دوسرا زلزلہ آئے گا، پھر تیسرا زلزلہ آئے گا۔ مدینہ کے شہر میں جتنے کافر منافق ہوں گے وہ سب اس کے طرف کھنچتی ہوئی آئے جائیں گے اور مدینہ تمام گندھے لوگوں سے خالی ہو جائے گا۔ تمام گندھے لوگوں سے مدینہ خالی ہو جائے گا اور سارے دجالی لوگ وہ دجال کے قریب پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو یہاں جب اس شخص نے اسے دیکھا تو کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ دجال نے کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، اس کے پاؤں باندھ دو اور اس کی پشت پر اور اس کے پیٹ پر مارنا شروع کیا، اور پھر اس سے کہا اَوَمَا تُؤْمِنُ بِي، کیا مجھ پہ ایمان نہیں لاتا؟ تو اس نے کہا انت المسیح الکذاب، تو دجال ہے، جھوٹا ہے، انت المسیح الدجال، تو جھوٹا ہے۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ، تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا اسے آری سے چیر دو، اسے آری سے چیر دو۔ چنانچہ اسے آری سے چیر دیا گیا اور وہ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلنے لگا۔ ثم يمشي الدجال بین القطعتین، اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلنے لگا۔ ثم یقول لہ قم، پھر اس سے کہا کھڑا ہو جا، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ بتائیے دجال کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ وہ کھڑا ہو کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیستوی قائما، وہ کھڑا ہو گیا۔ ثم یقول لہ اتؤمن بی، پھر اس سے کہا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ فیقول، ایمان والا کہنے لگا ما اردت فیک الا بصیرۃ، اب تو میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تو وہی دجال ہے، اب تو میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ علم بھی دے دے اور دین کی صحیح سمجھ اور علم بھی نصیب فرما دے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ ایمان کا نور بھی نصیب فرما دے اور علم کا صحیح نور بھی نصیب ہو جائے، تب آدمی ان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ تو کوئی بھی بہروپیہ گمراہ کر دیتا ہے، کوئی بھی بہروپیہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر یہاں علم صحیح نہ ہوتا، ایمان کی روشنی نہ ہوتی تو گمراہی بے دینی یقینی تھی۔ دو ٹکڑے کر دیے، پھر زندہ کر دیا اور پھر پوچھ رہا کیا میں رب نہیں ہوں؟ سبحان اللہ۔ علم صحیح مل جائے، ایمان کی روشنی مل جائے، تبھی تو ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو جب وہ کہنے لگا کہ اب تو میرا ایمان اور بڑھ گیا، اور اب اس شخص کہنے لگا لوگو، اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ لوگو اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی ڈٹ گیا تو اس کی یہ طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو شخص کہنے لگا کہ آج کے بعد اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو دجال نے اسے پکڑا اور یوں سمجھ لگا جیسے اسے ذبح کرنے لگا ہے، اور چھری اس کے گردن پہ رکھ دی۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، لیکن اب ذبح نہیں کر سکتا، اب وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ فیأخذ بیدہ ورجلیہ، یوں لگا جیسے اسے پکڑ کے آگ میں ڈال رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں وہ آگ تھی، وانما القی فی الجنہ، لیکن اللہ نے تو اسے جنت میں پہنچا دیا ہے، اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی شہادت ہے،
بہت بڑی شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک سید الشہداء ہیں، ایک سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا فرمایا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، جو ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہے، دین کی سچی بات کہے اور پھر اس کے راستے میں شہید ہو جائے، وہ بھی شہیدوں کا سردار ہے، وہ بھی شہیدوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، اس شخص کو بھی وہ مرتبہ نصیب ہوا، اس شخص کو بھی وہ مرتبہ نصیب ہوا کہ اللہ نے اسے علم صحیح عطا فرمایا تھا، اور واقعی اللہ نے اسے ایمان کی روشنی نصیب فرما دی تھی، اور اس نے ایمان کے تقاضے کو بھی پورا کیا، لوگوں کو بتا دیا، ان سارے خطرات میں رہ کر بھی برائی کو برائی کہا، غلط کو غلط کہا، منکر کو منکر کہا، اور لوگوں کو نشاندہی کی یہ گناہ ہے، یہ دجال ہے، یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی آئے گا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مسلمان معاشرے میں ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نام، اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ صحابہ کہنے لگے رضوان اللہ علیہ اجمعین ان ذلک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کی آنکھ سے یہ سارے ادوار دیکھے تھے، یہ سارے زمانے دیکھے تھے، ہاں، نبوت کی آنکھ سے، نبوت کے علم سے یہ دور بھی دیکھا تھا کہ برائی کی طرف بلانے والے بہت اور نیکی اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے بہت۔ صحابہ کہنے لگے ان ذلک لکان یا رسول اللہ، فرمایا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی، اور اچھائی تمہارے نظروں میں برائی ہو جائے گی، اس وقت کیا حال؟ یہ وہ سنگین صورتحال ہے، یہ وہ سنگین صورتحال ہے معاشرے کی کہ جب برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے، یہ معاشرے کی وہ سنگین صورتحال ہے۔ کوئی برائی سے روکے تو وہ دقیانوس، وہ تاریخ خیال، وہ تنگ نظر، ہاں، وہ تنگ نظر، وہ دقیانوس، پرانے زمانے کا آدمی، ہاں، وہ پرانے زمانے برائی سے روکنے والا خیرخواہ نہیں بدخواہ سمجھا جاتا ہے، بھلائی کرنے والا نہیں شر پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی وہ صورتحال ہے جب برائی نظروں میں اچھائی ہو جائے۔ میرے عزیزو، پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے لگتا ہے۔ توبہ تو وہاں ہوتی ہے جہاں برائی کا احساس ہو کہ غلط ہو گیا، برائی کا احساس ہو کہ غلط ہو گیا۔ جب برائی نہ رہی تو رمضان زندگی کے 40 سال گزرے اور زندگی کے 30 سال گزرے اور زندگی کے 50 سال گزرے، اس نے اپنی بخشش کا سامان پھر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے رچ بس گئے، اس کی زندگی میں ایسے سرایت کر گئے کہ اسے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے، انہیں اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے میرے عزیزو جب معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ختم ہو جائے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر شخص ذمہ دار ہے،
گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں، شوہر اپنے بیوی کے بارے میں، باپ اپنی اولاد کے بارے میں، بیوی اپنے گھر کے بارے میں، ماں اپنی اولاد کے بارے میں، صاحب اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اپنے دائرہ کار میں دیکھے کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ اس کے ایمان کا فریضہ ہے، یہ اس کے ایمان کا فریضہ ہے، یہ اس کے ایمان کا فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور جیسے اس شخص نے اعلیٰ درجے کا یہ فریضہ ادا کیا اور اتنا بڑا مرتبہ پایا، تو میرے عزیزو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہم بھی اپنے دائرہ کار کے اندر دیکھتے چلے جائیں۔ اس کی برکت سے اپنا دین بھی بچتا ہے اور ماحول بھی دینداری والا بنتا ہے، اور آئندہ نسلوں کی مستقبل بھی محفوظ ہوتا ہے، آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔